Our moderator for this session, Arshad Mahmood, is one of our leading composers and has extensively studied both Eastern and Western music. He is currently Director Programs and Administration at the National Academy of Performing Arts. He was awarded Pride of Performance in 2005 by the President of Pakistan. Mr. Arshad Mahmood. I would like to invite the participants for this session: Zoe Vikaji, Taimur Rahman, Tina Sani, Saif Samejo, and Yusuf Kerai. اچھا کیا، بالکل کیا. اچھا خواتین و حضرات، جیسے آپ جانتے ہیں یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ راگ اور راک کے بارے میں ہے. اور اب میں نے کچھ زیادہ ہم نے سوچا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے سوچا بھی ہے. لیکن سب سے پہلے جیسے آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ میں یہ اگر یہ جو سٹیج مانیٹر ہیں ان کو بند کر دیں تو شاید عوام تک آواز پہنچ جائے. یہ سٹیج مانیٹر بند کر دیں، یعنی ہمیں اپنی آواز نہیں سننی، تو یہ سٹیج مانیٹر بند کر دیں. اچھا، تو میرا نام ارشد محمود ہے اور میری بنیادی جو فیلڈ ہے وہ موسیقی ہے. اور میں جب سے مجھے یاد پڑتا ہے میں میوزک کر رہا ہوں اور دھنیں بنا رہا ہوں. میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے یہاں پارٹیسپینٹس ہیں وہ سب اپنا تعارف آپ سے کرا دیں. تو میں تیمور سے پہلے کہوں گا کہ وہ بھی. جی، میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان. میں لاہور یونیورسٹی میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان اور میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتا ہوں. اور جو بینڈ ہے لال اس سے میرا تعلق ہے. میرا نام ٹینا ثانی ہے جی. 35 سال سے گانا گا رہی ہوں، یہی تعارف ہے. میرا نام یوسف کرائے ہے. میں حبیب یونیورسٹی میں میتھمیٹکس پڑھاتا ہوں اور ساتھ میں طبلہ بجاتا ہوں. ایک موسیقاروں کا ایک مجموعہ ہے طرز گروپ کے نام سے، اس کا میں بانی ہوں. اور ہم نے ایک البم بھی نکالا ہے ابھی حال ہی میں. تو میرا نام سیف سمیجو ہے. میں جام شورو سے ہوں اور ہمارا ایک بینڈ ہے جس کا نام ہے دا اسکیچز، جو کہ ہم نے 2013 میں بنایا تھا. اور اس کے ساتھ ہم ایک لاہوتی لائیو سیشنز ہم اپنے روف ٹاپ پہ کرتے ہیں. وہاں پہ ہم انڈیجینیس اور زیادہ تر جو صوفی شاعریاں گاتے ہیں ان کو وہیں سے ان کے ساتھ ملتے ہیں، ویکینڈ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور پھر لاہوتی لائیو سیشن ایک میوزک کا ایک فیسٹیول بھی کرتا ہے حیدرآباد میں جس کا نام ہے لاہوتی میلو. سو دیٹس واٹ وی ڈو. السلام علیکم. آئی ایم زوئی وکجی. آئی ایم اے سنگر اینڈ اے سانگ رائٹر and I've been singing professionally for about 5 or 6 years now and released my first album 3 years ago named Dariche. Working on a new one now, releasing a new music video and song on Monday the 13th, and that's about it. آپ سب کا شکریہ. اور خواتین و حضرات، راگ ایک ایسا اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں آپ بندھ جاتے ہیں اور جب آپ نے وہ راگ سنانا ہو تو اس کے جو اسلوب ہیں یا اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اس سے آپ باہر نہیں نکلتے. لیکن موسیقی میں ایسی بہت ساری اصناف ہیں جس طرح ٹھمری ہے یا دادرا ہے یا کجری ہے جس میں راگ کی اس طرح قید نہیں ہوتی جس طرح خیال گائکی میں ہوتی ہے. تو لہٰذا راگ کو بیسس بنا کر
بے شمار ایسی قسمیں جو ہیں گانے کی وہ ہمارے آباء و اجداد نے انٹروڈیوس کر لی ہیں, اور کیونکہ یہاں پہ ایک نوجوان گروپ آپ کے سامنے ہے جو انہی سٹرکچرز کو کہیں اور آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے, اور غالباً یہی اس جو ہمارا ٹائٹل ہے اس یہی ڈسکشن جو ہے کہ وہ کیسے راگ جو ہے وہ راک میوزک تک پہنچتا ہے. تو سب سے پہلے میں تیمور سے ہی کہوں گا کہ ان کی ایک پریزنٹیشن ہے, اگر وہ یہ دکھائیں, اس کو انٹروڈیوس کرائیں اور پھر دکھائیں. پریزنٹیشن پلیز پلگ ان کر دیں. تھینک یو ویری مچ ارشد صاحب. ویسے تو آج کی محفل کا عنوان تھا راگاز ٹو راک, اور تاریخی اعتبار سے تو ظاہری بات ہے راگ بہت ہی پرانے ہیں اور راک میوزک جو ہے وہ بہت ہی کنٹمپریری اور نئی چیز ہے. مگر میں پاکستان کے کانٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کا موضوع بہتر ہوتا اگر ہم اس کا نام رکھتے فرام راک ٹو راگاز. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں کے پاپولر میوزیشنز نے ری ڈسکور کیا ہے کہ راگ کیا ہوتے ہیں, اس کی چھوٹی سی جھلک کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ راک میوزیشین وہ ہے کہ جو کہ 3 کارڈ 3000 لوگوں کے سامنے بجاتا ہے, اور کلاسیکل میوزیشین وہ ہے جو 3000 کارڈ 3 لوگوں کے سامنے بجایا جاتا ہے. یہ ایک مذاق ہے, ایسے ہے نہیں, حقیقت نہیں ہے. میرے دوست یوسف میرے سے بڑے ناراض ہوں گے اس بات کو سن کے, مگر anyway, you can see slash over here and also anyway, so at the dawn of mankind, okay, that was a joke, not at the dawn of mankind, but in the 1980s there was the cassette. اور کیسٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن پاکستان میں شروع ہوئی کہ جو ویسٹرن میوزک ہے وہ ہمیں ایک ایسی مقدار میں ملنا شروع ہوا اور لوگوں نے سننا شروع کیا جو کہ پہلے نہیں ملتا تھا. 1980s کے اکثر جو پاپ بینڈز تھے پاکستان کے, وہ بنیادی طور پہ ویسٹرن ٹیونز کو پر اردو لیرکس ڈال کے ان کو اپنے گانے ان سے بنا لیتے تھے. اب جا کے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ او یہ تو وہ گانا تھا, یہ تو وہ گانا تھا, یہ سارا پلیجرائز معاملہ تھا. مگر بہرحال ایسے ہی ہوتا تھا, اور اس وقت یہ قابل قبول بات سمجھی جاتی تھی, اب نہیں سمجھی جاتی. کیسٹ ریولوشن کے نتیجے میں ایران میں خمینی صاحب کا امام خمینی کا انقلاب ہوا, اور پاکستان میں کیسٹ کے نتیجے میں ایک اور قسم کا انقلاب ہوا. امام خمینی کا نہیں ہوا مگر نازیہ اور زہیب عالمگیر اور محمد علی شیخی اور اس طرح کے کئی لوگوں کا مقبول ہوئے. تو اٹ واز کوائٹ اے ڈفرنٹ اسٹوری, بیکاز ہمارے یہاں پہلے ہی ایک ایسی حکومت تھی جو کہ اس کو مرر کرتی تھی. یہاں پہ ہمارے پیارے جنرل ضیاء الحق looking disapprovingly at Nazia Hassan, who of course was I think 15 years old at the time that she recorded Disko Deewane. اور میں سمجھتا ہوں یہ میوزک اس وقت میں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹیرین میوزک تھا, ریبیلیس میوزک تھا, مگر کانٹینٹ کے حوالے سے ریبیلیس نہیں تھا, اپنی فارم میں ریبیلیس تھا, اپنے میوزیکل ایڈیم میں ریبیلیس تھا, مگر اپنے الفاظ کے اعتبار سے, میسج کے اعتبار سے وہ ریبیلیس نہیں تھا. اگر ریبیلیس میوزک کی بات کرنی ہے تو اس میں جس موسیقی کا سب سے بڑا امپیکٹ میرے پہ ہوا اور میری جنریشن پہ ہوا تو وہ نیرہ سنگز فیض اور ٹینا ثانی کی البمز, اور ان کی جو موسیقی تھی فیض احمد فیض کی, اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کہ جب ترقی پسندی کی بات نہیں کی جا سکتی تھی. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں, میں نے نیچے لکھا بھی ہے, تھینک یو تھینک یو تھینک یو ارشد محمود صاحب کہ آپ نے اس اندھیرے میں کچھ روشنی اجاگر کی. اب اس کے بعد شعیب منصور صاحب کا بڑا بریلینٹ آئیڈیا تھا کہ کیوں نہ اس پاپولر موسیقی کو لے کے ری برانڈ اور ری پیکیج کیا جائے, اور انہوں نے وائٹل سائنس کو لانچ کیا, اور انہوں نے کارپوریشنز کو آن بورڈ لیا, اور انہوں نے کارپوریشنز کو اس طرح یہ پروڈکٹ سیل کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہر البم میں ہم 1 یا 2 گانے پیٹریوٹک سانگز ڈالیں گے, جس طرح دل دل پاکستان تھا, تو اس سے سینس آف ایک نیشنلزم کا سینس اجاگر ہوگا. لہٰذا کارپوریشنز جو ہیں اس وقت پاپولر میوزک کو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا اسی کنڈیشن کی وجہ سے. اور اس پیریڈ میں جب یہ ری پیکیج ہوا
تو اس وقت تک نازیہ حسن اور زہیب اور باقی لوگ جو تھے وہ تھیمز پہ گانے گا رہے تھے جو کہ ویسٹ میں بھی بڑی فیملیئر ہیں, تھیمز آف لو, تھیمز آف ڈسکو dancing, and most important love of disco dancing and so on, but that now transformed into also patriotic music. The other major collaboration jiska bahut hi deep impact mere generation of musicians pe hua wo Michael Brook aur Peter Gabriel ki collaboration thi Nusrat Fateh Ali Khan ke sath, which was like an explosion, a musical explosion in this country, khas taur pe jab wo cassettes pe yahan pe hame dastiyab hui to it was something, and it led to our rediscovery ki acha yaar qawwali internationally itni well known aur itni respected hai to hum bhi isko sunein, zara samjhein kya hai isme. تو اس کے بعد the other big impact I think in my life was Salman Ahmed. That's not Salman Ahmed. I'm just checking whether you're paying attention or not. Next slide please. اگلی slide کریں please. That's Salman Ahmed. یہ میں بیچ میں جان کے sorry, it's a bit of a joke, but anyway the point is here it wasn't Jazba Janoon, frankly it wasn't his later work. The work that really made a huge impact on my generation was the instrumental track that he did, جس کا نام تھا ہیر. ہیر میں پہلی دفعہ ہم نے گٹار کی آواز میں ایک پراپر راگ سنا طبلے کے ساتھ, جو واقعی ایک راگ تھا جس کو اس نے پوری طرح ادا بھی کیا, اور یہ بھی ایک بہت بڑا میرے لیے مومنٹ تھا. بلکہ جو میرا سب سے مقبول گیت ہے امید سحر, وہ بیسکلی ہیر میں جو سلمان احمد نے پلینگ کی ہے اسی سے متاثر ہو کے میں نے ایک اور راگ میں وہ گانا کمپوز کیا تھا. اور اس کے بعد جو امپیکٹ جس کو میں بہت کریڈٹ دینا چاہتا ہوں وہ ہے فیوژن کا امپیکٹ. یہ اسپیل چیکنگ مسٹیک نہیں ہے, وہ اسی طرح اس کو اسپیل کرتے ہیں, یہ ان کی البم کا کور آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اور اس میں کیا ایلیمنٹ تھا کہ کلاسیکل ووکلز کے ساتھ ڈرمز اور گٹارز اور بیس گٹار, تو یہ بھی ایک نئی جدت تھی. اور جب انہوں نے ساغر, آنکھوں کے ساغر وغیرہ نکالی تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ تھا پاکستانی پاپولر میوزک پہ. اور میرا خیال ہے بلکہ میں تو اس حد تک ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ جو سیڈ تھا, سیڈ آئیڈیا, جو کوک اسٹوڈیو کا سیڈ آئیڈیا تھا, وہ بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ فیوژن نے اس کو تخلیق دیا. ایک پیچھے پلیز. اور پھر اسی سیڈ آئیڈیا کو روہیل حیات نے بالکل نہج تک پہنچایا اپنے کام میں, جو اینڈ وی او اے لاٹ ٹو ہز کریٹیوٹی اینڈ ہز ورک. آئی تھنک ہی can be really credited as being a creative genius in this regard, because he took it to its final creative stage. And the best, in my opinion, the most experimental and musically enriching performances were the first few seasons that he did, where in fact wo live audience ke samne pehla season tha jo, and it was an actual performance. And as often happens with great innovators, he is no longer innovating on Coke Studio. What's in fact happened, maybe Zoe will know much more than I do in this regard, but is a very famous phrase that's used by George Ritzer. It's the McDonaldization of what we call raga rock. You know, he wrote a book on the McDonaldization of society. تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ میوزک کی بھی McDonaldization ہوئی اس شکل میں کہ جس طرح فاسٹ فوڈ تیار کیا جاتا ہے اسی طرح میوزک کو بھی تیار کیا گیا. And I think Yusuf will probably say a lot more about this, arguably. He did in the last session we were together in. But what's the idea? The idea is it's machine produced fast food, quickly gratifying. It's a commodity that's machine produced. It's really, you know, the idea is it's all about economics. It's not about the music anymore. Kitni jaldi, kitni quickly main usko turnover kar sakta hu, aur kitni jaldi uske natije mein obviously main apna product bech sakta hu. That's the main thing. So has raga rock peaked? Has it creatively peaked? Of course it's not commercially peaked. Abhi commercially to it's the most successful genre perhaps, if we can use the term genre in any sense. Ki fusion karen ji, fusion karen, everybody wants ki fusion karen vagaira. But has it creatively peaked? And if so, because the last maybe 3 or 4 seasons of Coke Studio have musically, after I think season 6 where they had the Turkish band come in, after that there hasn't really been any creatively new thing. The same idiom has been really redone again and again for several seasons. So has it creatively peaked? I don't know. What will be the future? Where will we go forward from here? Well, there could be 3 directions. We could go back to a classical tarz. We could go to the rustic minimalism of Saif Samejo.
or we could move to the new electronica of Zoe Vikerji. Any one of these three things is a possibility, and I'm not saying this because मैं अपने panelists को मक्खर लगा रहा हूँ, जो कि मैं obviously लगा रहा हूँ, it's very obvious. मगर मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि वाकई they represent, I think it's a very well chosen panel in that regard, because Yusuf is doing something wonderful with his classical music. Saif is doing something incredible with very minimalist sort of music that's brought out of rural areas. And Zoe is in my view, sort of reinventing how we can look at electronic, popular, even dance music and so on. And I think a very creative fellow panelists here. मेरी भी को तारीफ कर देना बाद में. I'm joking. So, how has this all come about? This evolution, this 37 years of evolution from rock music to now incorporating our own heritage and culture into that. I think it has come about not because of any institutional support, either from corporations or from governments. It's come about in my music because of you people, because of Pakistan, because of the love of music. You loved these musicians when they did these things. That's why they did them. Thank you very much. अच्छा भाई, अब मैं पैनलिस्ट की तरफ आता हूँ. इस प्रेजेंटेशन के बाद कोई डिस्कस करने को है? मेरे ख्याल में don't write me out and don't write off Tina and myself, because we're still doing music. Yes, I'm sorry. And I'm still composing. वो थोड़ा सा dispensation का एक मामला है ख़वातीन हज़रात कि अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है म्यूज़िक की, आगे तो वो कैसेट बन जाती थी तो आप तक पहुंच जाती थी. अब ज़रा थोड़ा सा टेढ़ा मसला हो गया है. हमारी उम्र के लोग जो हैं, जो जिनको शायद हमारा म्यूज़िक पसंद आए, क्योंकि उस वक्त उस ज़माने में बहुत कम लोग थे जिनको हमारा म्यूज़िक पसंद आता है. ये एक फ्रीक बच्चा है तैमूर, इसको पसंद आया तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई. लेकिन जो हमारे मौसीकी को पसंद करने वाले हैं उनको वो दे आर नॉट यूट्यूब सेवी, या उनको यूट्यूब का नहीं पता, तो इसलिए वो जो नया काम है वो आप तक पहुंचता नहीं है. लेकिन डोंट count us out, we still working. So but I agree with the last statement which Taimur made, because I think we still do, and we love, I love music. I paid my bills by doing music, or I think I was lucky also. लेकिन ये इसीलिए ये सब डेवलपमेंट होती रही, और वाकई एक पाकिस्तान की जैसे आप देखें तो बड़ी यूनिक हिस्ट्री है हमारे म्यूज़िक की कि कैसे ये डेवलप हुई. और ये भी एक बात है जो मैं आपसे कह ही दूं कि मैंने फैज़ को कंपोज़ शायद उतना ही करता जितना और शायरों को करता, या मसलन मैंने मीरा जी को भी कंपोज़ किया, मैंने इब्न इंशा को भी कंपोज़ किया, लेकिन फैज़ साहब को सिर्फ इसलिए कंपोज़ किया कि जिन साहब की तस्वीर अभी आपको तैमूर ने दिखाई है, इन्होंने ये एक हुक्म जारी कर दिया कि फैज़ की शायरी जो है वो पब्लिक प्लेसेस में नहीं प्ले होगी और रेडियो और टेलीविज़न पे भी नहीं होगी. तो लिहाजा मेरी कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम करता था, उसमें एज ए प्रोजेक्ट मैं ये कर ही नहीं सकता था कि मैं फैज़ की शायरी जो है उसको रिकॉर्ड करूँ. और तो चिड़ में, ज़िद में आके मैंने वो शायरी की है. टीना यहाँ बैठी हुई है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इनको शायद ये भी कहा था कि हथकड़ी लग सकती है अगर तुम ये गाना गाओगी तो इसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर लगती है तो लग जाए, मुझे ये कॉम्पोजिशन अच्छी लग रही है तो मैं गाऊंगी. तो हम वी वर स्केयर्ड आल्सो डूइंग फैज़ इन दोज डेज कि हमें कोई पकड़ ना ले. तो ये अच्छा, do you remember when we did Bahar Aayi? I never forget. आप लोगों का EMI studio used to be in site area. वहाँ पहुँचना ही एक, अभी तो इतने ब्रिजेस बन गए हैं कि वहाँ तो पता नहीं किस तरह हम कोई एक मौरेपुर से जाते थे जहाँ पे एक ट्रक अड्डा था, तो जितनी क्रिएटिविटी थी वो उस ट्रक अड्डे के नज़र हो जाती थी, क्योंकि 2-2 घंटे मुझे याद है कि इट यूज़ टू टेक अस अबाउट 2 hours टू गेट टू द स्टूडियो. मगर मुझे याद है कि जब बाहर आई हम रिकॉर्ड करने गए हैं तो साथ वाली जो गली थी जो मेन शेरशाह कहलाती थी, उस पे टायर जल रहे थे,
اور وی couldn't turn back. تو ہم نے پھر ایک پیرلل گلی لی جس کے اندر بیچ میں بہت بڑا مین ہول تھا, اور گاڑی کے مجھے اٹس ایچڈ ان مائی مائنڈ کہ کس طرح وہ گاڑی آپ لوگوں نے بیچ میں, اور پھر وہ ہم نے وہ ریکارڈنگس کی, اور میرا خیال ہے کہ اس دن اسٹوڈیو میں ہی ہم نے اپنے فیملیز کو کہہ دیا تھا کہ ہم واپس, میرا خیال ہے آج رسک نہیں لیں گے واپس, تو پھر وہیں اسٹوڈیو بہت بڑا تھا. بٹ آئی تھنک واٹ یو ور سیئنگ آلسو, میں آپ کی بات نہیں کاٹنا چاہ رہی تھی, آئی تھنک اٹ واز دا سول of doing music. It had nothing to do with the globalization. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں ای ایم آئی کتنے چیک دیتی تھی. پی ٹی وی ریڈیو کا 180 روپے کا چیک میرے پاس ابھی تک موجود ہے. It didn't really matter. I don't know, somehow I think as we were doing music, it was such a pleasure and privilege to be doing music کہ اس طرف ہم لوگوں نے I think نہیں, اس میں ایک ٹیکنیکلی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس میں جو ٹینا نے ذکر کر دیا, اس کے بعد میں یوسف کی طرف جاؤں گا کہ یہ بھی کچھ اس بارے میں کہیں کہ ہمارے ٹاپک کے مطابق جو یہ بہار آئی جو ہے یہ ایک پیور راگ میں ہم نے بنایا تھا. اس راگ کا نام ہے درگا, لیکن اس کو اگر آپ اس کے پیچھے جو ارینجمنٹ میوزیکل ہوا ہے اور جس طرح کے کارڈ سٹرکچر اس میں ہے, تو وہ جو آپ کا ایک جانر ہے جیز کا, بگ بینڈ کا جو تصور ہے تھوڑا سا, وہ اس کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سارا ارینج ہوا ہے. یعنی پیچھے وہ آپ جو پیانو جس طرح وہ بج رہا ہے وہ آپ اس کو وہ کہہ سکتے ہیں. تو میرا مطلب وہ بھی ایک طرح سے یہ راگ سے راک کی طرف لے گیا رادر دین. اور یہ ایسے وقت میں ہوا جب راگ درگا کہنا بھی ٹھیک تھا. اس سے پہلے ایک وقت دور تھا کہ آپ راگوں کے نام بدل رہے ہیں, راگ درگا نہیں گائیں, راگ درگا گا ہی نہیں سکتے کیونکہ ریڈیو پاکستان پہ راگ درگا نہیں گانے کی اجازت ہے. ہندو ڈیٹی کا نام ہے, تو شروع سے ہی بلکہ بخاری زید بخاری صاحب کے زمانے سے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ پرشین سینٹرک نیا پاکستان بنا تھا, تو ہر چیز میں تو انہوں نے کہا کہ جی راگ بھی جو ہیں وہ وہاں سے شروع کریں جیسے درباری اور اس قسم کے کہ جہاں مسلمانوں کا زیادہ انفلوئنس رہا ہے. تو کیونکہ ہندوستانی موسیقی تو ساؤتھ سے آئی ہے, تو یہ راگ درگا اور یہ جتنے تھے یہ ظاہری ہے ان کے ٹیمپلز میں ہی گایا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس قسم کا کوئی راگ جس میں ہندوانہ گاڈیس کا نام ہو یا گاڈ کا نام ہو, وہ نہ ٹیلی ویژن پہ چلے گا نہ ریڈیو پہ چلے گا. تو مجھے یاد ہے ارشد جب پہلی دفعہ بہار آئی کا اسکیل لوگوں نے سنا ہے, آئی تھنک دے لائک دا اسکیل مور دین اینی تھنگ ایلس, کیونکہ یہ 5 سروں میں مشتمل ہے یہ راگ, اور یہ اتنا مختلف تھا ہر چیز سے کہ شاید نیا اسکیل تھا لوگوں کے سننے میں. میرے خیال میں ہم نے تاریخی طور پہ راگوں کو ایز اے کلچر اتنا دبایا, تو ان کے روپ کیا دکھے ہمیں کہ مہدی حسن خان صاحب کی غزلوں میں, طفیل نیازی صاحب کی کمپوزیشنز میں, وہ ایک چھپے روپ میں ہمیں ظاہر ہو رہے تھے, اور لیرکس کے ذریعے, لیرکس پہ زیادہ فوکس تھا. میوزک عوام نے نہیں سمجھا پاکستان میں, اور اس اندھیرے میں پھر پاپ اور راک نے جڑ پکڑی. لیکن وہ دور تھا, اور آج بھی اکثریت میں جو ود دی ایکسیپشن آف the three of us and you Taimur, اکثریت میں جو نام جو مشہور ہیں وہ 1 چینل یا 2 چینل دور کے نام ہیں, جس نے میوزک ویڈیو بنا لی وہ آج بھی اس سے کھا رہا ہے. وہ ایک میوزک ویڈیو یا 2 میوزک ویڈیوز اس زمانے کی. تو میوزک پہ نہ کبھی بحث ہوئی, نہ کبھی کسی نے سوچا کہ یہ کس قسم کی موسیقی ہے, کیا ہے, دھن کہاں سے لی جا رہی ہے. اب
زمانہ بدل چکا ہے. اس اندھیرے میں پاکستانیوں کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کتنا فیوژن ہو رہا ہے دنیا میں. نصرت فتح علی خان تو ہمارا نام تھا, لیکن ساتھ ساتھ شکتی, ذاکر حسین, جان مکلافلن, روی شنکر نے کیا کیا کام کر دیے ہیں فیوژن میں. تو ہم بہت دیر سے پہنچے ہیں اس موڑ پہ, جہاں پہ ہندوستان تو کلونیل کزنز جیسے بینڈز بہت پہلے پہنچ چکا تھا. ساؤتھ انڈیا میں بہت زیادہ یہ کام پہلے سے شروع ہو گیا تھا. ساؤتھ انڈیا میں نارتھ انڈیا میں کم, بالی ووڈ تک بہت دیر تک جو ہم لوگ زیادہ سنتے ہیں. ایک انگلینڈ اور انڈیا کا رومانس بھی تو تھا نا اس میں, جب بیٹلز جو ہیں اور جارج ہیریسن وغیرہ جا کے روی شنکر اینڈ ادرس. بلکہ مغربی موسیقی میں زیادہ قدر تھی, کیونکہ ہماری موسیقی میں ایک سوچ نظر آتی تھی انہیں. بیٹلز کے بھی بینڈ ممبرز نے کہہ گئے کہ ہمارا میوزک جو ہے ساؤتھ ایشیا کا میوزک 500 سال آگے ہے. ابھی ریسنٹلی مطلب میرا کوئی انٹریکشن ہوا ہے امریکنوں سے کچھ, تو وہ ایکچولی جو چیز ان کو فیسینیٹ کرتی ہے وہ ہماری ابیلٹی ٹو امپرووائز اور بینگ ان اسکیل وداؤٹ ہیونگ اینی ریٹن شیٹ ان فرنٹ آف یو. دے آر ایبسلیوٹلی فیسینیٹڈ بائی دیٹ. اور جیز ہیز بین انسپائرڈ بائی دیٹ. جی تو وہ ان کو یہ چیز بہت وہ لگتی ہے. لیکن اب میں سیف سے پوچھوں گا کہ کچھ آپ بھی اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ انہوں نے بھی بہت انٹرسٹنگ کام کیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ موسیقی کو ایک ابلاغ کا ذریعہ بنائیں. جو انہوں نے بات ان کے دل میں ہے, جو انہوں نے کہنی ہے, وہ موسیقی میں کہیں. اور موسیقی اور شاعری جو ہے اور لفظ جو ہے اس کا بہت ایک ساتھ رہا ہے ہمیشہ, کیونکہ اس سے ابلاغ بڑھتا ہی ہے اور کم نہیں ہوتا. تو لہٰذا انہوں نے جو کام کیا ہے یہ اس کے بارے میں آپ کو سیف بتائیں گے. تھینک یو سر. ٹو بی ویری آنیسٹ ان فرنٹ آف ٹینا جی اینڈ ارشد صاحب, تیمور تو میرے دوست ہیں, زوئی آئی نو اینڈ یوسف بھی, بٹ آئی فیل سو پراؤڈ کہ ہم شاید سوچتے تھے کہ ابھی آپ کے کبھی فون سے بات کریں گے, کہ آپ سے ملاقات ہو جائے, بٹ آئی ایم وتھ یو ان دس سیشن, سو دیٹس این آنر. یو نو میوزک ان مائی لائف ہیز اے سلائٹلی ڈفرنٹ رول, جو کہ بہت سارے لوگ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے. بٹ سنس چائلڈہڈ I wasn't into music, but I was more of a rebellious kind of, by leaving the home, burning the room kind of things I used to do. So I was kicked from my home. I did some blunder which I cannot say here. بچپن میں جب ہم اسکول سے واپس آتے تھے, سو مائی مدر یوزولی اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتی تھی. گھر کے ساتھ ایک ٹیمپل ہوتا تھا, اور وہ پنوا کل شہر کی میں بات کر رہا ہوں. اور آئی ٹیل یو دیٹ اسٹریٹ واز انٹرسٹنگ. اس گلی میں صرف سندھی نہیں رہتے تھے, پنجابی اور اردو بھی رہتے تھے اسی گلی کے اندر, اور ہم پنجابی بولتے تھے, وہ سندھی بولتے تھے. اس گلی میں سندھی مسلمان اور ہندو سندھی بھی رہتے تھے, جو کہ ہمارے لیے ہندو سندھو نہیں تھے, وہ سندھی ہی تھے, اور جب ہم اسکول سے واپس جاتے تھے تو مندر میں, جسے سندھی میں ٹکانوں کہتے ہیں, وہاں کی جو رکھوالی کرتا تھا وہ ہمیں مندر میں سلاتا تھا. اور جب تک ہم سوتے تھے مندر کی گھنٹیاں بھی بجتی تھی, بھجن بھی چلتے تھے, میوزک واز کمنگ ٹو اس دس وے. اور جب اذان آیا کرتی تھی تو پھر بھجن بند ہوتے تھے. دس واز انڈرسٹینڈنگ. جب ہولیاں ڈیاریاں ہوا کرتی تھی تو ہم کھاتے تھے, ایک دوسرے کی میوزک سنا کرتے تھے. اور پھر جب پنوا کل سے نکل کے خیر پور آئے تو پھر ہم نے سورا فقیر, موٹن شاہ, الن فقیر کو گاتے سنا. اور وہاں پہ مجھے فرسٹ ٹائم تھوڑی سی میوزک ڈفرینٹ سنائی دی, کیونکہ جو بھجن گاتے تھے ان کا اپنا ہی جنرا تھا. بٹ جب ہم نے سورا فقیر کو سنا, الن فقیر کو سنا, سرمن سندھی کو سنا, فار ایگزامپل ان کی پوئٹری ہوا کرتی تھی, اساں تیرے پیچھے دین تے ایمان چھڈیا مندر تے مسیتاں دو جہان چھڈیا. اب یہ پوئٹری ہم سنا کرتے تھے. دا پوئٹری واز کریٹنگ something within me that I was growing. I came to university, وہاں پہ چیزیں ڈفرینٹ تھیں. وہاں پہ پاکستان کے خلاف نعرے بھی لگتے تھے, پنجاب کو سامراج بھی کہا جاتا تھا, جی ایس این بھی ہوتی تھی, مولوی بھی ہوتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا. لائک آپ ایک بھیڑ میں آ گئے ہیں
अब सब लोग बोल रहे हैं, but you are not listening. What's happening here? You know, this thing. So at this time, I feel that way, this rebellious within me, that activist within me who was not doing anything. We formed a band some way. पता नहीं किस तरह से. We formed a band और हम rock and roll सुला करते थे. रागों का कुछ भी पता नहीं था. बट वो बाथरूम से लेके गलियों से लेके लड़कियों के पीछे गा गा के दैट्स हाउ वी formed this band. और उस बैंड में फिर कुछ पढ़े लिखे टेक्निकल लोग थे जो कि म्यूजिक को समझते थे. दे कीप ऑन टेलिंग मी सिंग दैट, अब गलत हो गया, ये हो गया. सो दिस इज हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड. म्यूजिक टर्न टू बी दिस वे. और फिर हमने कॉन्सर्ट्स करना शुरू किए. और फिर सिंध के एक गाँव में भूरो भील के नाम से एक आदमी को, क्योंकि वो हिंदू था पर वो इंडिजीनियस था, इसी धरती का था, उन्होंने अपनी लाश को दफन किया कब्रिस्तान में. और मुसलमानों ने मस्जिद में ऐलान किया कि इसकी लाश को बाहर निकालो, एक हिंदू इसके अंदर दफन नहीं हो सकता. सो वी फेल दिस वे, नो वी हैव टू स्टैंड अप. वी वेंट देयर, वी स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग, वी कंपोज अ सॉन्ग ऑन भूरो. हम सब ने फेसबुक पे लिखा कि आप अपने नाम चेंज करो, और सैफ समझो नहीं, सैफ भील है, सैफ कोहली है. और सिमिलरली सम थाउजेंड ऑफ पीपल डिड दैट. और फिर वी थॉट कि हम अकेला बैंड कुछ नहीं कर सकते, वी शुड हैव अ मोमेंटम. हमने लाहौती लाइव सेशन स्टार्ट किया जामशोरों में. मेरे दोस्त थे, अरीब अजहर थे, तैमूर हैं, और बहुत सारे दोस्त थे जो कि इस चीज़ को समझते थे. और फिर हमने बालकनी से म्यूज़िक करना स्टार्ट किया. वी हैड दिस इंग्लिश न्यू मीडिया टू राइट अबाउट इट. और फिर वी वेंट टू माई ढाई, वी वेंट टू अलन फ़कीर सन, वी वेंट टू देयर, वी वेंट टू जुल्फ़कार फ़कीर के तुम आओ बॉडी पे जाओ. बिकॉज वी थॉट दैट जब तक ये जो असल शायरियाँ गाते हैं रेजिस्टेंस वाली, जब तक ये नौजवान इनको सेलिब्रिटी नहीं समझेंगे, तब तक इनकी बात भी नहीं कबूल होगी. सो वी वेंट टू देयर विलेजेस, रिकॉर्डेड देम, bring them in Jamshoro. We recorded them, called the audience to come on the balcony. Similarly फिर बहुत सारे म्यूजिशियन जुड़ते गए एंड फिर बाहर से म्यूजिशियन आए, वो भी जुड़े. Then we thought कि अब कुछ ऐसा करते हैं, because this Sketches was not only कि वो फैन ओरिएंटेड बैंड हो, कि फैन गैदर करे, but we wanted कि हमारे साथ बहुत सारे म्यूजिशियंस हों, और म्यूजिक should not involve. You know, they used to say we believe in this, we believe in this. We thought we believe in music. Then the last thing we did was लाहौती मेलो. उसमें we thought कि अब जितने म्यूजिशियन हम जानते हैं उनको बुलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं. I told this to Zoe, I told this to Taimur, a lot of musicians, कि हमारे पास बहुत थोड़े पैसे हैं. And they all say, yes, we are coming and playing. And some 10 to 20,000 people gathered. And a lot of musicians play. So then we realized that एक मज़ेदार सा शेर है, ना कोई मस्जिद, ना कोई मंदिर, ना कोई हूर कसूर, मन असाडा नहीं मनेंदा मुल्ला दा दस्तूर. So that was something which we were doing through music. Excellent. Zoe, please say something. I feel like I can't follow that with anything. That's fantastic. That's really amazing. I just want to add on to that I know that you would never say that, because I know that deep down you have the same sentiment in your heart, because Yeah. we worked on projects Yes. where you said no money. exactly. Yeah. And So- I swear to you, this is something that I've always noticed. Any project that I've taken on and where money has not been the first and the foremost thing to look at, That's been the best in fact, guaranteed that I'm not being paid for it, it's been a better experience. It's just somehow this has always happened. And the most high paying ones, I'll go and I'm like, like it feels really blah. So even Lahouti, I mean, I remember the first time, and I said very honestly to Saif, I said, just pay my musicians, because I can't, I'm coming out of my own will, but my boys, we need to pay the musicians. He was like, sure, we'll cover them. And we came, and a whole group of us, I was just telling Tina before, Tina. I was telling Tina before this that what we do is an entire coaster or a bus sets out from Karachi. There's about 20 of us on it, and we head over to Hyderabad to Lahouti Melo. And it's one of the best feelings that we've had. And I feel like if any of you get the chance next year to go, the kind of feeling that you have, the kind of audience there really appreciates new music. It doesn't matter if it's a familiar
melody or anything like that. We even had a band from Texas who came, right? Which was pretty I mean, it was very interesting. So if you guys have missed Lahoti, too bad, but don't miss it next year. I think everyone from Karachi should head over. अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ इसने मुझे कभी नहीं बुलाया, अगर बुलाता है तो मैं ज़रूर जाता. हमने लाहौती के फर्स्ट सेशन में सोचा कि अरशद साहब को बुलाते हैं. ऑनेस्टली टेलिंग यू, हमने ये सोचा कि हमारे पास ना कोई प्लानिंग है ना कोई सेशन है. वो कहेंगे आप हैं कौन, यू नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग, सो नॉन प्रोफेशनल एंड ऑल दिस हैपेंड टू अस. नहीं, मैं वो सारी ज़िंदगी नॉन प्रोफेशनल्स के साथ हमने किया. ये मैं पूछता ज़रूर लेकिन नहीं यूसुफ, आई थिंक आप अभी थोड़ा और इस पे बात करें, जो हमारा बेसिक टाइटल है कि राग से रॉक तक, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ेदार लग रहा है कि ये जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं. तर्ज ग्रुप भी सैफ के स्टूडियो पे जाके रिकॉर्ड कर चुका है, और आई थिंक ये इनके स्टूडियो को क्रेडिट जाता है कि माई धाई और साईं ज़हूर but many of the artists that Coke Studio picked up was through your platform. So you must visit his studio, actually, even if you don't go to the Melo. It's so kind of you, actually. I think there's been a big divide in music, which I think has now been bridged because and it's been bridged because of financial reasons. So we were just talking about money. Where let's say even platforms like Coke Studio or Lahoti, where they're coming into contact with musicians of the eastern kind of classical तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अब वो भी नहीं रहे, classical musicians भी बहुत कम रह गए. तो अब आपको शायद थोड़ा बहुत सितार सुनाई देगा किसी पॉप रिकॉर्डिंग में, थोड़ा सा तबला कहीं बैकग्राउंड में. तो हमारी मौसीकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, और म्यूजिशियनशिप भी कम होती जा रही है. वोकलिस्ट बहुत सारे आ रहे हैं, वोकल पे बहुत ज़ोर है, लेकिन म्यूजिशियनशिप पे बहुत कम तवज्जो दी जा रही है. और ये उस दौर में भी बहुत कम तवज्जो थी, 80s और 90s में. Rock musicians में भी, I think Salman Ahmed, I'm glad you put him up because he really brought a new conversation, and also Amir Zaki to guitaring. But you know, when you simultaneously in the world you have guitarists like John McLaughlin, you know, who have learned our music. They've been yeah. So it's a very difficult situation right now, because there's a lot of musicians, Eastern musicians, that know their art really well, very well studied in it, great masters of their art, but they're not coming up and coming through, and the only way they can make money is to play a little background piece for some vocalist's work. So I mean, that was one of the motivations behind Tarz Group, was to present music and not in the same format. I think this is one of the reasons that classical music has faded in most countries, is because we stay in the 16th century, 17th century. We don't want new forms of performance of the same idea coming through. So I think we need more of that. I think fusion has been happening ever since the history of our music. So fusion is not a new idea. अरबी मौसीकी, ईरानी मौसीकी, ये सारी मौसीकी हिंदुस्तान की मौसीकी में मिल के आज जो हम मौसीकी देख रहे हैं वो न थी जो 1000 साल पहले थी. वो एक फ्यूजन ही है, और ये गुलदस्ता बनता जा रहा है. और मेरे ख़्याल में अब मगरबी मौसीकी से माहौल बहुत अच्छा मिल जा रहा है हमारे म्यूज़िक को. कॉर्ड से माहौल बनता है, आप गिटार डाल दें, बेस गिटार डाल दें. हमारी मौसीकी में बेस गिटार जैसी कोई चीज़ नहीं थी, शायद तबले का बायां कुछ कर लेता था, लेकिन बेस गिटार जैसा कुछ था नहीं. तो अब बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि म्यूज़िकल मास्टरी भी आ गया है.
مغربی موسیقاروں میں بھی اگر کوئی گٹار بجا رہا ہے تو اس کا سولو سامنے آئے, وہ ایک بات آئے سامنے. گفتگو ہے موسیقی, اور ہم لمحے پیش کرتے ہیں. ہم جب سولو بجاتے ہیں تو ایک موسیقی کا لمحہ ہے, طبلہ گفتگو ہے. دھا 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 گن دھا گن دھا چک دکٹ گن تنا گن دھا چک دکٹ گن دھا دھا چک دکٹ گن تنا گنا. اب میں مائک پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں تو اس پہ توجہ آ گئی سب کی. بات کچھ نہیں تھی, نہ اس کا کوئی مضمون تھا. ہاں اس میں بھی قاعدہ ہے, اس میں بھی مضمون ہے, لیکن وہ مضمون کیا ہے؟ یہ موسیقی ہے نا کہ آپ وہ بیان کر سکتے ہیں جو لفظوں سے نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم کیوں صرف لفظوں کے پیچھے پڑتے ہیں, لیرکس کے پیچھے پڑتے ہیں, گانے ہی سنتے ہیں؟ میوزک خود کچھ کر سکتا ہے ہمارے لیے یا نہیں, یہ ہمیں اب سوچنا ہے, میوزیشنس کو بھی اور سننے والوں کو بھی. نہیں, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہمیں میوزک میں ہی سوچنا چاہیے, لیکن ہوتا یہ ہے, میں اس تھوڑا ڈیفینڈ کر رہا ہوں شاعری کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو شاعر کی انٹینٹ ہے, جو شاعر کہنا چاہتا ہے, وہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی طرز میں وہ اس بات کی تاثیر اتر جائے, اور وہ جب ایک اس شاعری کو گایا جائے تو لوگ جو ہے وہ اس سے متنفر نہ ہو, ان کو بات جو ہے وہ پڑھنے کے مقابلے میں تھوڑی بہتر سمجھ آئے تو آپ کامیاب ہیں. بالکل بالکل. تو یہ ایک چیز. ارشد دھروپد گائکی کے اندر تو بول نہیں ہوتے تھے, تو امیر خسرو صاحب نے وہ بات تو ہے کہ جی ایک ارتقاء کا پہلو جو ہے اس میں بالکل ہے, کیونکہ جو دھروپد گائکی ہے وہ یعنی تان سین کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ دھروپد ہی گاتے تھے, لیکن اس سے 400 سال پہلے امیر خسرو خیال گائکی جو ہے وہ انٹروڈیوس کر چکے تھے. تو شاید خیال گائکی جو ہے وہ تان سین کے زمانے تک وائٹل سائنز ہی تھی. تو اچھا, وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی بہت لوگوں نے اس کے خلاف بھی رہے ہیں. جی بالکل رہے ہیں. اچھا, اب یہ حال ہے کہ اب جو میں دھروپد گانے والوں کو سنتا ہوں ان کے کام میں آپ کو خیال گائکی نظر آنے لگ گئی. کہ بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن عوام سے ہوتا ہے, جو سننے والا ہے وہ اس چیز کو وہ کرتا ہے. فیض صاحب بھی کہتے ہیں ایک جگہ کہ جی شاعر جو ہے وہ قطرے میں دجلہ دیکھتا ہے, لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دجلہ اس کے پڑھنے والے نہ دیکھیں. تو ہم ایز میوزیشنز جو ہیں جب کام کرتے ہیں, جیسے ابھی یوسف نے آپ کو وہ بول سنائے طبلے کے, ایک قاعدہ انہوں نے آپ کو سنایا, تو ایک دم آپ کا دھیان اس طرف ہوا. تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو اپنے کام میں لانی ہوتی ہیں کہ جو سننے والا ہے وہ اس سے متاثر ہو سکے. اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو وہ اس کو اچھا کہے, اور برا کریں تو اس کو وہ اور نہیں, موسیقی شاعری کے وزن کو تبدیل بھی کر سکتی ہے. جی بہت پاورفل چیز ہے موسیقی. اب آپ کی کمپوزیشن ہم کے ٹھہرے اجنبی جو روپک تال میں بنی ہے, بہت کم لوگوں کو یہ شاید معلوم ہے کہ یہ 7 ماتروں میں. ہم کے ٹھہرے اجنبی کت 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3. اب یہی شاعری کو آپ اگر الگ کمپوزیشن دے دیں, ہم کے ٹھہرے اجنبی, موڈ بدل گیا, مزاج بدل گیا, شاعری وہی ہے. تو میوزک کا اثر جو ہے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا لوگوں کے لیے بھی, اس کو سیکھنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیرکس نہیں ہونے چاہیے, لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ جب تک لیرکس کے روپ میں کوئی گانا نہ ملے, وہ نہ ٹی وی چینل چلا رہا ہے, نہ ریڈیو پہ آ رہی ہے بات. وہ عدنان سمیع خان کی وجہ سے انسٹرومنٹل میوزک کافی شائع ہوا پاکستان میں. آئی تھنک وہ واحد شخص تھا جس کی انسٹرومنٹل البم نکل, راگ ٹائم وغیرہ. اوور لوڈ نے بھی بڑا اس پہ زبردست کام کیا تھا. اور پرکشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ 16ویں صدی میں یورپین میوزک میں کچھ ایسی نئی ایجادات ہوئیں جس کے نتیجے میں ان کا میوزک اور ہمارا میوزک میں کافی
تبدیلیاں آ گئیں. ان کے میوزک میں ہمارے میوزک سے بہت تبدیلیاں آ گئیں. 16 سینچری سے پہلے جو یورپین میوزک تھا اور جو ایسٹرن میوزک ہے اس میں بہت سملیرٹیز پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ساپا یا ساما کا جو ڈرون چلتا ہے یا سانی کا ڈرون چلتا ہے وہ وہاں پہ بھی چلتا تھا. تبدیلی یہ تھی کہ انہوں نے اپنا میوزک پہلی دفعہ لکھنا شروع کر دیا, انہوں نے نوٹیشن سسٹم بنا لیا. جب انہوں نے نوٹیشن سسٹم بنایا تو اب پہلی دفعہ یہ پاسبل ہوا کہ 40 50 60 100 میوزیشنز اکٹھے بجائیں گے اور وہ والیومز اچیو کر لیں گے, کیونکہ مائکرو فونز زمانے میں تھے نہیں. وہ والیومز اچیو کر لیں گے جب 100 وائلن اکٹھا ایک ہی میلوڈی بجائے گا, ایک ہی چیز بجائے گا, تو وہ والیومز اچیو کر لیں گے جس سے وہ پورے کانسرٹ ہال کو سنا سکیں گے. ہماری جو گائیکی مائک کے بغیر جو اس زمانے میں ہوتی تھی وہ چند لوگوں تک ہی محدود رہتی تھی. تو جب انہوں نے یہ کیا اس کے بعد ایک اور جو نیکسٹ انوینشن 17 سینچری میں جس کے لیے بیتھوون, باخ اور موزارٹ جو ہیں وہ مقبول ہوئے اور وہ ایک طرح سے انلائٹنمنٹ کا میوزک بنا, وہ یہ بنا کہ انہوں نے کاؤنٹر پوائنٹ انٹروڈیوس کر دیا جو ہمارے میوزک میں نہیں ہے. کاؤنٹر پوائنٹ یہ ہے کہ 2 میلوڈیز جو ہیں وہ اکٹھی چل رہی ہیں اور ایک دوسرے پہ پلے آف کر رہی ہیں. ہمارے اکثر جو آپ دیکھیں میلوڈک سٹرکچرز میں ایک میلوڈی ہے اور ہارمونک کانٹینٹ جس کو ہم کوڈل سٹرکچر کہتے ہیں وہ اتنا ویل ڈیولپڈ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ہمارا جو پرکشن کا اور جو بیٹ کا سسٹم ہے وہ ان سے زیادہ ویل ڈیولپڈ ہے. جو ہمارا میلوڈک سسٹم زیادہ ویل ڈیولپڈ ہے. میلوڈک بھی یہ یاد رکھیے گا. ہارمونک ان کا بہتر ڈیولپڈ ہے, میلوڈک ہمارا بہتر ڈیولپڈ, امپرووائزیشن اینڈ آلسو ردم ہماری بہتر ڈیولپڈ ہے. مگر کاؤنٹر پوائنٹ, کال اینڈ ریکال, یہ سسٹمز ان کے بہتر ڈیولپڈ ہیں. پھر ایک اور انوینشن یہ ہوئی کہ انہوں نے کئی آرٹ فارمز کو کمبائن کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. راک میوزک اور پاپولر میوزک کی سکسیس کو اگر سمجھنا ہے کہ وہ کیوں زیادہ سکسیسفل ہے, اگرچہ وہ اسکل لیول میں بہت کلاسیکل میوزیشین سے پیچھے ہوتے ہیں, بہت ہی پیچھے ہوتے ہیں, بگنرز کے لیول پہ ہوتے ہیں, مگر وہ کیوں زیادہ سکسیسفل ہیں, وجہ اس کی بہت سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ وہ 3-4 آرٹ فارمز کو کمبائن کرتے ہیں. ایک تو آبویسلی میوزک, دوسرا پوئٹری اینڈ سنگنگ, اور تیسرا ڈانس. اس کا ایلیمنٹ نہیں بھولنا چاہیے. موسٹ آف یور بگیسٹ پاپولر میوزیشینز ان دا ورلڈ آر آلسو ریئلی ایکسلنٹ ڈانسرز. مائیکل جیکسن کو دیکھیں کہ اس نے تھڑتلی جو مچا دی تھی تھرلر کے ساتھ, وہ اس کا میوزک بھی تھا. کوئنسی جونز جو پیچھے بیس لائن دے رہا ہے, گروو دے رہا ہے وغیرہ, جو سارا اس نے بلیک میوزک سے اور وہاں سے حاصل کیا, وہ اگین کاؤنٹر پوائنٹ ہے سارا جو کہ ان کے کلاسیکل میوزک میں ڈیولپڈ. یہ جو انسٹرومنٹس تھے, جو نئی چیزیں. اچھا, اور پھر میوزک ویڈیو کی ایجاد بذات خود وہ ایک آرٹ فارم ہے. میرے 2 دوست یہاں بیٹھے ہیں جو خود ڈائریکٹرز ہیں, روشان اینڈ آلسو مائی فرینڈ امار. That is another art form that they added on top of that. Now Thriller کا جو میوزک ویڈیو ہے, وہ میوزک ویڈیو کا کانسیپٹ جب سامنے آیا تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوا. اور بھی بہت ساری آرٹ فارمز ہیں. ماڈلنگ is one of them which I'm not particularly good at, but the point is these are several art forms that are combined in popular music and rock music which accounts for their popularity. Whereas classical music میں, جو pure classical music میں جب آپ classical musician کی ویسٹ میں آڈیشن بھی کرتے تھے تو ایک پردے کے پیچھے میوزیشین کو کھڑا کرتے تھے تاکہ اس کی شکل بھی نہ نظر آئے, صرف اس کا میوزک سنائی دے. تو the emphasis was only purely on one factor, which was the music, not the poetry, not the dance performance and so on. Those were separate arts that were developed separately but not combined. So that synthesis that they managed was a very successful synthesis, and we are also, I think, developing in that direction. That's very I like to add one thing here. It's like I agree somewhere to Yusuf too and Tamu too on that, since I'm not technically pretty sound. Or one thing I like to feel, which I have felt in my life, فرض کریے جب ہم گاؤں ٹریول کرتے ہیں, ہم آڈینس کو انڈرسٹینڈ کیسے کرتے ہیں کہ کون سا آڈینس کیا سن رہا ہے. دیٹس آلسو امپورٹنٹ. یہاں تو ہم شہر میں آ کے کانسرٹ کرتے ہیں جو کہ بڑے ٹریفک سے لوگ گزر رہے ہیں, دے آر پریٹی مچ ان ریس کہ وہ تو شاید گانا لیریکل سن بھی لیں, بٹ پیپل ود اٹینشن اینڈ تھاٹ از ڈفرینٹ. ہم گاؤں میں جاتے ہیں اور بچپن سے جا رہے ہیں شرائنس پہ, وہاں پہ جب خمیسو خان الگوزا بجاتے تھے تو وہ تو ہزاروں لوگوں کلیپ کر کے اور 10 سیکنڈ میں کلیپ کرتے تھے. that was the power of instrumental performance I've seen. And the dhol. Yeah, the dhol. یہاں وہ چنگ پلیئر ابھی بھی پلے کرتے ہیں, رونجو صاحب ان کے بیٹے, بٹ جب وہ چنگ پلے کرتے تھے تو میرے خیال میں کوئی 20 سیکنڈ بھی نہیں گزریں گے کہ پھر سے کلیپنگ اسٹارٹ ہو. وی ہیو وٹنسڈ اٹ. رباب. ریسنٹلی ایک دوست آئے روشن شرما, وہ بھی میرے ساتھ ہی ہیں, ہی از فرام نیپال. وہ موہن وینا بجاتے ہیں. آئی مین وہ کہیں سن رہے ہوں گے ضرور.
He came to Hyderabad club اور there were بہت سارے audience بیٹھے تھے. I'm just sharing an experience on instrumental thing. انہوں نے موہن وینا بجایا, I think Zoe was there, اور لوگوں نے اس کو بند نہیں ہونے دیا, نہ کوئی اس کے ساتھ ردم بج رہا تھا, نہ کوئی ویکل. That guy was alone playing. I mean to say, ہم کہاں بجاتا ہے. اور is here Roshan? Yes, this is the guy from Nepal. He traveled all the way here. Wow. So all I mean to say کہ audience کا ایجوکیٹ ہونا, نارتھ سلف وہ کوئی میوزیکل روٹیشن جانتا ہے, بٹ اس کی کان کتنے اچھے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اندر تو اجار, وہ اندر سے کتنا اجرا ہوا ہے, یہ بھی چیز ہے. اور آئی فیل کہ ان دس انسٹرومینٹل تھنگ فوک کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. جب ہم شالتی بھٹائی کے راڑوں کو داستان کو جانتے ہیں, تو جب الگوزے والا بیٹھ کے کہتا ہے میں راڑوں بجاؤں گا, میں سونی بجاؤں گا, something happened with him even not knowing the ragas, but وہ پورا اسٹوری کا نیریشن بھی چل رہا ہوتا ہے, آدمی ایموشنل بھی ہو رہا ہوتا ہے, وہ یہ بول رہا ہوتا ہے کہ this rock belongs to me and is representing me. I think that narrative also plays a role when it comes to music. Absolutely. Bansuri. Thank you very much everyone. Now we have 5 minutes for question and answer. That's it. The panel is here. If any one of you have any questions. There's a hand raised. Attached to a body. Thank you everybody. It's been a pleasure to see you in front of us. Because I'm a student of a little bit economics on the same time in business as well. So do you think jis mulk ki economics jis tarah ki achhi hoti hai, the culture, the soft power of that country also represents its economics. کہ جتنا وہ اکنامیکلی اسٹرانگ ملک ہوتا ہے, اس کا سافٹ پاور ہوتا ہے, کلچر, اس کی میوزک, اس کی آرٹ, وہ بھی اتنی اسٹرانگ آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے. بیکاز their artist have more resources, to represent that art in the around the world. And if you talk about Beatles and Led Zeppelin in British music. وہ کارل مارکس نے کہا تھا نا کہ the dominating ideas of every epoch are the ideas of the dominating class. You can also extend this to say the dominating state or the dominating civilization. I think you're absolutely right. میں جب بروس اسپرنگسٹین کا کانسرٹ اٹینڈ کر کے آیا ابھی ریسنٹلی, 1 لاکھ لوگ تھے وہاں پہ, مگر پوری سٹی گورنمنٹ نے ممکن بنایا کہ وہ 1 لاکھ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کے اس کا کانسرٹ سن سکیں. تو آف کورس وہ آرتھر شوپنہاور, big philosopher and appreciator of music, said we can always get what we want, but we can't determine what it is that we want. That is determined by the structures of a society, the political economy of a society, the structures of class and power and politics. That's what determines it. So you're absolutely right, 100% right. And from the 16th century onwards, the developments in Europe, how they overthrew feudalism and developed a market economy, capitalism, and then became a colonial empire, that played a huge part in their cultural export and still does. And that's what's influenced us to accept, rock music and popular music at the expense many a times of our own music. ہاں نہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن میں اس میں یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے اس کو ایک تکلیف ہوتی ہے بنیادی, وہ بیمار ہوتا ہے شاید ذہنی طور پہ. ہی از کمپیلڈ ٹو کریٹ. وہ کئی دفعہ یہ چیزیں نہیں سوچتا, لیکن جیسے تیمور نے کہا کہ ڈسپینسیشن کے لیے, اس کے پھیلاؤ کے لیے, اس کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں جو آپ نے کہیں وہ ضروری ہے. ابھی جی آپ, ہمارے پاس بہت کم وقت ہے, یہ مجھے 5 منٹ کہہ رہے ہیں, تو 3 منٹ میں اپنے سوال ختم کر دیں, کیونکہ 2 منٹ ٹینا سے گانا سن لیں گے. جی یہ سوال نہیں ہے, ریکویسٹ یہ ہے, ٹینا could sing a few lines and make this really memorable. Thank you so much. اچھا, کوئی سوال؟ سوال ہے. ہاں اچھا, میں صرف 2 تو مجھے پتہ ہے بہت زیادہ کہتے رہے ہیں ٹریننگ کے بارے میں. آپ سب کے بہت ٹیلنٹ, سب کا پتہ ہے, زوئی کا, آپ کے سب کے ٹیلنٹس کا, لیکن کتنی اہمیت ہے یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی دے دیں کہ سیکھنے کا, ریاض کا, پراپر
back to school books of music? Should artists that have made it, their names are in the press, they have made as artists, should they still go back to training? Should always be there? Are people actually learning and training? Training always Are has you to all be there. emphasizing on that? Yes, to I your, think to always. It should be, yes. How much has been सिंगर we know about there? नहीं, सिंगर ही बता सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये सारे जितने भी, जिसमें रक्स भी शामिल है, जिसमें ड्रामा भी शामिल है और इसमें मौसीकी भी शामिल है, ये ऐसे 3 डिसिप्लिन हैं कि ये बहुत ही जिसको कहें कि बेवफा किस्म के काम हैं कि इनको आप एक दिन छोड़ते हैं या आपको 2 दिन छोड़ देते हैं. मतलब आपको यू हैव टू बी कंटिन्यूस प्रैक्टिस टू बी एबल टू परफॉर्म और कीप योर लेवल एट द लेवल व्हिच people. It's like going to a gym. I've always felt that. If I don't do my riyaz for 3-4 days, it's almost like my muscles have, are not as strong. I feel like it should be part of every school curriculum. I know I grew up in the school. I was in St. Michael's for my for the first 6 years of my schooling, and every week we used to have a 2-hour music period, and I remember that added a lot. And now I don't think it exists that much in junior schools, let alone senior schools. But I will say this, that TCF has done this great initiative called Ubharte Sitare, where they started a singing competition, and they give schools a song list of about 200 Pakistani songs all the way from the 50s to today. And the children need training. So after a few years of having this singing competition in which more than 200 schools participate, which is a great achievement, TCF has managed to get these schools to employ music teachers. And I think Tina ji is now working with them to really study what kinds of teachers are coming in and how we can help support them. अगर मैं छोटी सी बात यहाँ पे अगर ये हो सकती है, I wish this is more हम कुछ थोड़े से और कंसाइज हो जाते तो शायद ज़्यादा बात कर सकते. जहाँ बात करते हैं कि स्कूलों में म्यूज़िक होनी चाहिए और हम सब ये कह रहे होते हैं. I started doing a bit of research on various areas of music, और एक चीज़ पे आके कुछ मेरा I was shocked, क्योंकि मैं 35 साल से म्यूज़िक कर रही हूँ और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हमारे पास टीचर्स नहीं हैं. और इसको बिल्कुल अगर मैं कंसाइज तरीके से कहूँ कि 1947 में जितना घराना था मौसीकी का, जियोग्राफिकली पाकिस्तान में नहीं आया, एक घराने के अलावा, जो कि इतना ज़्यादा नहीं था. 4-5 मेजर आपके प्लेयर्स थे क्लासिकल म्यूज़िक के, वोकलिस्ट जिसको आप कहते हैं, उस्ताद नज़ाकत सलामत, अमानत फ़तेह, रोशनारा बेगम. इन 5 पिलर्स के ऊपर हम कहीं आई वॉश में थे कि पाकिस्तान की बड़ी वाइब्रेंट क्लासिकल म्यूज़िक है. लेकिन असल में ये हुआ था कि जो लोग आए थे यहाँ पे, जो मिडिल इंडिया से आए थे, यानी जयपुर घराना या हिंदुस्तान दिल्ली घराना या जो भी जो मेजर जो इनमें से घराने थे, वो उन्होंने फॉरवर्ड पार्टीज़ भेजी थी कि अच्छा बेटा तुम चले जाओ, देखते हैं वहाँ पे क्या हालात हैं. तो इतने कम सिखाने वाले हैं कि नाउ वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन टीचर्स, चाहे वो किसी भी जॉनरा से ताल्लुक़ रखते हों, कि जो भी सिखा रहा है, आपको कुछ भी आता है, अगर आपका म्यूज़िकल ईयर भी है तो प्लीज़ रजिस्टर. वी आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज दिस to train teachers to have a very basic curriculum. Somehow अच्छा नहीं, मैं इसके बारे में वरना टीचर्स नहीं हैं. टीना एक तो टाइम्स अप, बाहर आई भी सुनना है. वो नेपा में ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, बिकॉज वी हैव एक ओरिएंटेशन कोर्स है जो हम, क्योंकि यहाँ प्लीज़ डू कम, यू मोस्ट वेलकम. I am director of programs there, और programs ये नहीं कि गाने बजाने के programs, it's teaching programs. So I've been designing specific things for specific purposes. एक तो वो कोर्स है जो 3 साल वो आप जानते होंगे, एहसन बारी
وہ اس سے نکلا ہوا ہے. تو کچھ اسپیسیفک کورسز بھی ہیں جسٹ فار سنگرز, جسٹ فار چلڈرن, تو وہ آپ کنسلٹ کرو گے کیونکہ اب ہمارے پاس کافی ریسورس تیار ہو گئے. And I hope you're working on making more children's music. That's also what's missing. جی وہ ایک علیحدہ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, اس کے بارے میں بھی پر سر ایک بہت اہم چیز بھی ہے اس میں. جی دیکھیے میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہوں گا بیکاز جو کہ ہم سب کا بھی رول ہے. میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں 15 seconds بیکاز آئی ایم مور ایکسائٹیڈ ٹو لسن وٹ میڈم ٹینا ور سنگ. مائی ڈھائی ایک عمر کوٹ میں رہنے والی ایک عورت ہے. جب ہم ان سے ملے تھے تو وہ اپنی شادیوں میں تو گاتی تھی جہاں عورتیں ہوتی تھیں, اور اس کے پیچھے کوئی ہنڈریڈس آف الگ چھوٹی چھوٹی مائی ڈھائیاں تھیں. اب وہ کیوں نہیں گاتی تھی, آئی ایم ٹیلنگ یو, وہ نیچرلی لرنڈ تھی. وہ انتظار کرتی تھی, 9 سال سے اس نے گانا شروع کیا. اب وہ چاہتی ہیں کہ کوئی 60-70 سال تک جب میں پہنچوں تو میرا بیٹا یا میرا میاں مر جائے تب میں گا سکوں. ہاؤ ٹو کاؤنٹر دس سوسائٹی. پھر وہ یہ چاہتی ہے کہ اب بیٹے کو ہی اپنا مینیجر بنا لوں یا تبلے والا بنا لوں تاکہ 4 پیسے بنائے تو مجھے گانے دے. یہ سوسائٹی جو کہ میوزک کو کہیں حرام قرار دیتی ہے, کہیں عورت کو گانے کو غیرت کا مسئلہ بناتی ہے. حالانکہ ہماری پوری ثقافت کھڑی کس پہ ہے, مورتھو ٹلے رہنا. یہ کوئی فلاسافیکل بات ہے, سادی سی بات ہے, جو کہ عورت بیٹھ کے اپنے میاں کے انتظار میں کوئی سندھی میں بھرت بھرن چندن وہ کر رہی ہے, یا کوئی دھنار بیٹھ کے بکریاں چرا رہا ہے اور چنگ بجا رہا ہے, اور آپ کا پورا کلچر اس سمپل سٹی پہ کھڑا ہوا ہے جس پہ آپ پراؤڈ فیل کرتے ہو. آل آئی مین ٹو سے کہ ہم سب کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں میری بیٹی ڈانس سیکھے یا میرا بیٹا گانا سیکھے, تب جا کے استاد بھی بنیں گے. بالکل. اچھا, یہ بہت اچھی بات پہ وی ول لیونگ دس ڈسکشن آن اے ویری گڈ نوٹ بائی سیف. تھینک یو فار سمنگ اٹ اپ فار اس. اینڈ ناؤ آئی وڈ ریکویسٹ ٹینا جسٹ سنگ ون لائن. گانا آج بھی مشکل کام ہے, آج بھی. باہر تو جیسے یک بار لوٹ آئے ہیں, پھر عدم سے وہ خواب سارے, شباب سارے جو تیرے ہونٹوں پہ مر مٹے تھے, جو مٹ کے ہر بار پھر جیے تھے, نکھر گئے گلاب سارے جو تیری یادوں سے مشک بو ہیں, جو تیرے عشاق کا لہو ہیں. باہر آئی, باہر Thank you very much. Thank you very much.
Thank you for this interesting session. We thoroughly enjoyed it. With this, we come to the end of our program for day 1. Thank you for joining us. We look forward to seeing you all back tomorrow morning. The sessions will begin at 10 a.m. Goodbye and Khuda Hafiz.